بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کہف کی کچھ آیات ہیں۔ یہ وہی سورہ کہف ہے جس کو ہم ہر جمعے میں تلاوت تو کیا کرتے ہیں لیکن کبھی معنوں پہ غور نہیں کیا۔ اس کے معنوں اور مضمون پر غور کیجئے تو ہمیں پتہ چلے، آپ کو علم ہوگا اس بات کا کہ یہ سورہ کن حالات میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں پر بہت ہی شدت سے ظلم و ستم کیے جا رہے تھے اور ابھی ہجرت حبشہ واقع نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان ستائے جا رہے تھے اور اللہ کے نبی کو بار بار پکڑا جا رہا تھا اور ان سے طرح طرح کے سوالات کھڑے کیے جا رہے تھے۔ ایسے عجیب عجیب سوال لاتے تھے اور وہ چاہتے تھے کسی طرح سے بھی اللہ کے نبی کو جھوٹا ثابت کریں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمع عام میں کفار کے لوگوں نے، مکہ کے کفاروں نے پکڑا اور ان سے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے اور قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے اور ذوالقرنین کیا ہے۔ یہ تینوں سوالات اس وقت مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور تھے اور وہ کفار کے لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کہیں سے بھی ان کو ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اس سوالوں کے جواب صرف اور صرف توریت اور بائبل میں موجود ہیں، عیسائیوں کے پاس ہیں۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے حکم سے فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اس اصحاب کہف کے اس قصے کو اس طرح سے ان کے حالات پر خود جذبہ کر دیا کہ وہ انہی کے اپنے حالات پر جا کر کے چپک گیا یہ قصہ کہ اصحاب کہف وہی لوگ تھے اور اسی دین پر تھے جو دین یہ نبی آج تم کو اور اس قرآن کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں، اور جو ایمان والے تھے ان کو ڈھارس بندھائی، اور جو یہ مٹھی بھر مسلمان تھے ان کو دلاسا دیا اللہ نے کہ ظالم چاہے کتنا بھی تم کو تنگ کرے، معاشرے میں تم کو سانس لینے تک کی مہلت نہ دے، تب بھی تم جھوٹ کے آگے سر نہیں جھکانا۔ اور اصحاب کہف کے اسی قصے کے ذریعے سے جو مکہ کے لوگ تھے ان کو بھی ایک نصیحت دی گئی کہ جو یہ اصحاب کہف جو ہیں وہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ہم کس طرح سے قادر ہیں کہ ہم نے ان کو اتنی مدت تک ایک موت کی نیند سلائے رکھا، پھر اس کے بعد ان کو پھر جی اٹھایا۔ یہ وہی نشانی ہے جس کو تم کے آج جھٹلاتے ہو کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم کو کس طرح سے اللہ اٹھائے گا۔ یہ نشانی ہے، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو۔ اور اس سورے میں یہی بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے، سب خوبیاں الحمدللہ ہے، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں اصل میں اس نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ یہ انصاف کرنے والی کتاب ہے، اللہ کے سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے لوگوں کو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو خوشخبری دینے کی کتاب ہے۔ ہر جگہ پر اس میں ہے کہ ان الذین آمنوا والذین آمنوا، پہلے ایمان ہی درکار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے سنبھال کے اور پکڑ کے رکھے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دینے والی کتاب ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو ڈرائے جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کوئی بھی علم نہ ان کے پاس ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ آج یہ سمجھ ہم کو آتی ہے کہ ایک ایک آیت جب اللہ کے نبی پر نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کس طرح سے پوری پوری رات رو رو کر عبادت میں گزارتے تھے، کتنا بے چین ہوتے تھے۔ اور اس کے آگے جو لائن ہے اس میں اللہ کے نبی کو نصیحت کی گئی کہ کیا آپ رو رو کر اپنی جان دے دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان پر کھیل جاؤ گے؟ ان لوگوں کے پیچھے اتنا غم کر رہے ہو اور آپ کچھ بھی کرو، لیکن یہ پھر بھی اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو زمین میں بسایا، زمین کی خلافت انسان کے ہاتھ میں دی، صرف اس لیے اس انسان سے ہم نے زمین کا سنگار کیا، اور صرف اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو کہ ان میں کون ہے دنیا میں بہتر عمل کرنے والا۔ جو کچھ بھی انسان کو اللہ نے نوازا ہے وہ سب
چیز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کس طرح سے وہ دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اور قیامت اور آخرت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور کیا کما کے لاتا ہے اس دنیا سے؟ نعمت ہی نعمت کما کے لاتا ہے یا صرف ناکامی ہی ناکامی؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک ایک دن یہ سب کچھ جو ہے ہم اس کو، اس زمین کو ایک پٹ میدان کر دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اور تمہیں کیا معلوم، یہ وہی بات آ گئی کہ جو پہاڑ کی کھو میں جو اصحاب کہف سو رہے ہیں، وہ جنگل کے کنارے والے تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے جس طرح سے چاہے، اللہ اسباب کو محتاج نہیں ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اللہ کے آگے عاجزی پر ہی اپنی زندگی گزاریں۔